نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ آیت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے، تو اس عمر کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ایک بیٹے کے تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عطا فرمائی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رکھا اور قاسم کے نام پر اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ جب حضرت قاسم چلنے پھرنے کے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا واپس لے لیا۔ پھر ایک کافر عاص بن وائل کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات کریں، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ فوت ہو گیا، بیٹیاں زندہ ہیں، اللہ نے پھر دوسرا بیٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے دونوں بیٹے واپس لے لیے۔ اصل میں اللہ بتانا چاہتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوں یا نہ دوں یہ بھی میری مرضی ہے، اگر میں چاہوں تو دے کر چھین لوں، کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیٹے فوت ہو گئے تو ان مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اس وقت تک ان کا نام موجود ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو کوئی بھی آپ کا نام نہیں لے گا، یہ معاذ اللہ ہے ہی ابتر۔ عربی میں ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نورینہ اولاد نہ ہو۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کا بچہ فوت ہو جائے، جب فرشتے اس کے بچے کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں تم کہاں سے آئی ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں جگہ تیرا ایک بندہ تھا، تو نے اس کو بیٹا دیا تھا، ہم اس سے چھین کر لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندے کا دل توڑ کر لے آئے ہو۔ تو بچے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ والدین کا دل ہوتے ہیں، اولاد کے بغیر والدین کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اس لیے انبیاء نے بھی رو رو کر پکار کر کہا، جیسے کوئی نبی کہتا ہے رب حبلی من الصالحین کہ یا اللہ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ ایک اور نبی جو تھے انہوں نے اپنے رب سے کیا فرماد کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ نبی اپنی داڑھی اور سفید بالوں کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میری داڑھی بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہیں، بیوی بھی بیمار ہے، اولاد ہونے کے جو ٹائم ہے وہ بھی گزر چکا ہے اور عمر بھی 120 سال کی ہے، لیکن مجھے پھر بھی امید ہے کہ اگر تو دینے پر آئے تو بے موسم اور گئے ہوئے وقت جو ہے وہ بھی لوٹا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی عمر 100 سال ہے، بیوی 5 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جب آپ لوط نبی کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے میرا ایک اور پیغام لے کے جانا کہ ابراہیم نبی کو بیٹے کی مبارکباد دے کر آنا۔ اور جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی تو ان کی جو بیوی تھی وہ ان کے پاس کھڑی ہوئی تھیں، وہ کہتی ہیں قالت یا ویلتا اَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ اپنی ناک پر انگلی مارتی ہے، تعجب سے کہتی ہے کیا میں اب بچہ جنوں گی، میں تو ویسے ہی بیمار ہوں اور خاوند میرا بوڑھا ہو چکا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے کاموں پر کیا تعجب ہے، تم بیٹے کا تعجب کر رہی ہو، ہم اللہ کریم
نے فرمایا تھا کہ بیٹے کی مبارکباد دے کر ساتھ پوتے یعقوب کی بھی مبارکباد دے دینا، وہ دینے پر آئے یا دے کر چھین لے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی کا بیٹا فوت ہوا، فرشتے روح لے کر آسمان پر گئے، اللہ فرماتے ہیں تم میرے بندے کا دل توڑ کر لے آئے ہو، بتاؤ اب وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کلا یا اللہ، وہ الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس طرح کرو کہ جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کی ایک جو ہے وہ محل اس بناؤ اور اس کے اوپر بیت الحمد لکھ دو، وہ جتنی بار میری تعریف کرے گا میں اس کے لیے اتنے ہی محل بنوا دوں گا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بھی واعظ کیا، آپ فرماتے ہیں تصدقنا، صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں نظر دوڑا کر دیکھا، اس میں صرف تم ہی جل رہی تھیں۔ عورتیں کہنے لگیں اللہ کے نبی ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو تم اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہو اور ایک بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے بیویوں سن لو، جس کے 3 بچے فوت ہوئے پھر اس بیوی نے صبر کیا، قیامت کا دن ہوگا، ان بچوں کو حکم ہوگا کہ اے بچوں جنت میں چلے جاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہیں گے یا اللہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین بھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ 2 بھی بازو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ ایک اور عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہوا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا ایک بچہ بھی فوت ہوا ہو اور وہ بی بی صبر کر گئی، ایک بچہ بھی اپنے والدین کو بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے فوت ہوئے تو مکے والوں نے تانے دیے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نام نہیں لے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر اولاد دیتا ہے تو بھی ایک مسلمان کے لیے جو ہے اس کے لیے اعزاز ہے، لیکن اگر وہ اس دنیا سے اس کی اولاد لے جاتا ہے اور وہ انسان جو ہے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جو بچے مطلب ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور جیسے کچھ عورتوں کا ابارشن ہو جاتا ہے پریگننسی کے دوران ہی، تو حدیث میں ان بچوں کو کچے بچے کے نام سے یاد کیا گیا ہے، کیا یہ بچے جو ہیں یہ بھی اپنی ماں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل وہ بچے بھی اپنے والدین کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے، اگر جب ان کے والدین کو جو ہے وہ اپنے والدین کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جائیں گے اور ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو ہمیں ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے اتنے اعزاز اور انعامات جو ہے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے ہر لمحے اس کی ہر نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔